کچھ پڑھ بھی چکے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ کر بستی کو چھوڑ کر نکل چلے تو پھر چلتے چلے گئے حتیٰ کہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے. وہاں سے ایک دیکھا کہ کوئی کشتی جا رہی، اس پر بیٹھ گئے کہ جہاں یہ جاتی میں بھی وہیں چلا جاؤں گا. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کسی سے ناراض ہو تو پھر کیا کرتا ہے، پھر وہ سوچتا نہیں کہ مجھے اب کرنا کیا ہے، بس وہ جو سامنے آ گیا انسان کرتا چلا جاتا. تو ہوا یہ کہ کشتی جو تھی آگے جا کر ڈولنے لگی. تو ملاح نے کہا کہ کشتی کا وزن زیادہ ہو گیا، کسی ایک شخص کو نکالنا پڑے گا. اب وہ واپس کنارے تک آنا تو بہت مشکل تھا. بہرحال کون تیار ہو، کوئی بھی نہیں سمندر میں کودنے کو تیار. اس نے کہا اگر نہیں کوئی ایک نکلے گا تو سب ڈوبیں گے. اب سب آپس میں سوچنے لگے کہ کس کو نکالا جائے. قرہ اندازی ہوئی. فساہم فکان من المدحدین، قرہ آپ کے نام نکلا اور آپ کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا. جو ہی پھینکا گیا تو مچھلی نے آ کے آپ کو نگل لیا، اور نگلتے ہی وہ سمندر کی تہوں میں چلی گئی. تو ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اوپر سے سمندر کی تاریکی، اوپر سے رات کا اندھیرا، اور اوپر سے غم کا اندھیرا. تو فنادا فی الظلمات، ان سارے اندھیروں میں پکار اٹھے، اللہ الہ الا انت، کہ نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، سبحانک، پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں قصوروار ہوں. سورۃ صافات 142 میں آتا ہے فالتقمہ الحوت وہو ملیم، کہ مچھلی نے اس کو نگل لیا اور وہ خود کو ملامت کر رہے تھے، اپنے آپ کو ہی قصوروار گردان رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ پکار سن لی. فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا سن لی. کیا ہوا؟ ونجیناہ من الغم، اور نجات دے دی ہم نے اس کو غم سے. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیں گے سب مومنوں کو، یا نجات دیتے ہیں سب مومنوں کو. کب؟ جب وہ اسی طرح پکاریں جیسے یونس علیہ السلام نے پکارا تھا. کیسے پکارا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرا قصور نہیں، میں خود قصوروار ہوں. بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ما من مکروب یدعو بہذا الدعاء الا استجیب لہ، کوئی دکھی کرب میں مبتلا شخص اس دعا کے ساتھ نہیں پکارتا مگر یہ کہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. یعنی یہ نسخہ دکھ دور کرنے کا، غم دور کرنے کا صرف انہی کے لیے خاص نہیں تھا بلکہ ہر دکھی کے لیے. فاستجبنا لہ وکذالک ننجی المؤمنین، اس کی دعا بھی ہم نے سنی اور باقیوں کی بھی ہم سنتے. ونجیناہ من الغم، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خاص طور پر غم کا مرض، دکھ، تکلیف، کرب، پریشانی، اور یہ پریشانی کئی قسم کی تھی. ایک تو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی کہ میں کہاں پھنس گیا. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کسی لفٹ میں ہو اور لفٹ بند ہو جائے اور آپ درمیان میں کہیں سٹک ہو جائے اور اندھیرا بھی ہو اور کوئی فریادی بھی نہ ہو، بجلی چلی جائے، نہ آپ گھنٹی بجا سکے، نہ کال کر سکے اور نہ ہی کوئی آ سکے، تو کیا کیفیت ہو سکتی ہے. تو وہ جو گھبراہٹ اور غم اور تکلیف اور دکھ وہاں جانے کا، اور پھر اس کے اوپر اللہ کی ناراضگی کا، کیونکہ انہیں فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ ریئلائزیشن جب انسان کو ہوتی ہے کہ میری غلطی ہے، میں قصوروار ہوں، تو پھر وہ بری طرح ٹوٹتا ہے اندر سے. اور یہی ٹوٹنا اللہ کو پسند ہے کہ کوئی شخص سچا اعتراف کر لے اپنی غلطی کا. عام طور پر شیطان ہمیں اعتراف نہیں کرنے دیتا. جب کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو ہم 100 تعویلیں ساتھ ہی کر لیتے ہیں، لہٰذا پھر دعا میں بھی وہ صدق اور یقین نہیں ہوتا، اور پھر قبولیت بھی ویسی ہی ہوتی.
جب بھی ہم پہ کوئی دکھ آتا ہے، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، تو عام طور پر ہم چاروں طرف لوگوں کو بلیم کرتے ہیں. ماں باپ کا قصور ہے، معاشرے کا قصور ہے، میاں کا قصور ہے، بچوں کا قصور ہے، فلاں کا، اور میرا تو کوئی قصور ہی نہیں. اور پھر جب ہماری سوچ ایسے ہوتی ہے کہ اپنی غلطی ہم دیکھتے ہی نہیں اور اعتراف ہی نہیں کرتے، تو پھر مشکل بھی حل نہیں ہوتی. تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان سچائی کے ساتھ اپنی غلطی کا اللہ کے سامنے اعتراف کرے. کیونکہ اگر انسان اعتراف نہ بھی کرے تو اللہ کو تو پتہ ہی ہے، اس سے کیسے چھپا سکتے؟ وہ تو سب جانتا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہے. 4 گھنٹوں کی روایت بھی آتی ہے اور ایک روایت میں 3 دن آتا ہے. اور اس دوران مچھلی نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی. ابن جریر میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی قید کا ارادہ کیا، نقدر علیہ یعنی تنگی کرنا اس پر، یہی مراد ہے جو پیچھے گزرا، تو مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو نگل جائے، لیکن اس طرح کہ نہ ہڈی ٹوٹے نہ جسم پر خراش آئے. جب آپ سمندر کی تہہ میں پہنچے تو وہاں تسبیح سن کر حیران رہ گئے. وہی آئی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح ہے. چنانچہ آپ نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کر دی، اور اسے سن کر فرشتوں نے کہا کہ یہ آواز تو بہت دور کی ہے اور بہت کمزور ہے، یہ کس کی ہے؟ ہم تو نہیں پہچان سکے. جواب ملا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے. اس نے میری نافرمانی کی، میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں قید خانے میں ڈال دیا. تو انہوں نے کہا پروردگار، ان کے نیک اعمال تو دن رات ہر وقت میں چڑھتے ہی رہتے تھے، یعنی وہ تو نیک بندوں میں سے تھے. تو فرشتوں نے ان کی سفارش کی، انہوں نے خود بھی دعا کی، فرشتوں نے بھی سفارش کی، کیونکہ فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے. اور اس طرح اللہ نے حکم دیا تو مچھلی اوپر آئی اور اس نے کنارے پر ان کو اگل دیا. اور پھر باقی سب کے لیے کیا حکم ہے کہ ہوا جو سو ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو یونس بن متہ سے افضل سمجھے، یعنی کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کسی درجے میں کم سمجھے یا خود کو بہتر سمجھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بہت چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، پیغمبر تھے وہ، لیکن بہرحال انسان بھی تھے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات پیغمبروں سے کیوں ایسا کام کرواتے ہیں؟ تاکہ ہم سب کو پتا چلے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، وہ خدا نہیں ہوتے. صرف خدا کی ذات ایسی ہے کہ جو سبحانک ہر عیب سے پاک ہے. تو بہرحال یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے، یہ دعا نہ مانگتے تو کیا ہوتا؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، اس سے نہ نکل سکتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کمزور ہے، غلطیاں بھی ہوتی، مشکلات بھی انسان پر آتی، بیماریاں بھی آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے امید کی کرن بھی ہم سب کے لیے رکھی. دعا کا دروازہ کھلا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مایوسی سے بچ کر، لوگوں کو بلیم کرنے سے بچ کر، دوسروں کو وجہ بتانا چھوڑ کر خود اپنی غلطیوں پر انسان اپنے قصوروں پر توجہ کرے اور سچے دل سے اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تکلیفیں دور کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے مایوس ہو کر، اس سے ناراض ہو کر اس سے دعا نہ مانگے تو پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. ایسے لوگوں کا انجام سوائے خسارے اور ہلاکت کے کچھ نہیں. یہ دونوں راستے ہمارے لیے کھول کے رکھ دیے گئے کہ تکلیف اور دکھ کے وقت ہم کیا کرتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم لوگوں کو الزام دیتے رہیں. کیا کرنا ہے؟
اپنی غلطی سوچیں، میری کمی کوتاہی کہاں تھی، میرا قصور کہاں ہے. اور جس دن آپ اپنا قصور مان لیں گے اس دن اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتا نہیں کہ تمہارا قصور کہاں ہے، سب کو پتہ چلتا ہے. لیکن یہ بات الگ ہے کہ ہم سچائی کو تسلیم نہیں کرتے. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ صرف منافقین کی صفت ہوتی ہے کہ وہ شعور سے عاری ہوتے ہیں، مومن کی نہیں ہوتی. مومن تو بصیرت والا ہوتا ہے.